جی پروگرام ان فوکس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک دفعہ پھر، اور آج کے پروگرام میں جیسے بریک سے پہلے آپ کو پتہ ہے بات کریں گے کہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، خاص کر کے کل جو مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب کی طرف سے جو بیان سامنے آیا اور اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئیں، تو ایسی صورتحال میں عوام یقیناً پریشان ہے کہ ان کے مسائل کس طرح سے حل ہوں گے جب جو ان کی سیاسی قیادت ہے وہ ابھی تک ان آئینی مسائل کو حل نہیں کر سکی۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب جو کہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کو، فوزیہ وہاب صاحبہ اس وقت ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کی اور انفارمیشن سیکرٹری بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور ڈاکٹر شیرف کنیازی جو کہ وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، جس کے صدر یقیناً جنرل مشرف ہوں گے، تو آج باقاعدہ طور پر آپ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں کے پاس ہے، اس کے نزدیک ہے اور پروویژن چلیں اس پر بھی یقیناً بات کریں گے۔ بہت شکریہ آپ تینوں کا پروگرام میں تشریف لانے کا۔ ظفر علی شاہ صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ میاں نواز شریف صاحب نے ایک بیان دیا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ صدر زرداری کو خواہ ان کی پارٹی چھوڑ دے لیکن وہ انہیں نہیں چھوڑیں گے، اور جو کل ان کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے اس کو سچ ثابت کر دکھایا کہ جب ان کی اپنی جماعت تمام دوسری جماعتیں ان سے اختیارات لے کر وزیراعظم کو اور پارلیمنٹ کو منتقل کرنا چاہتی ہیں، اور انہوں نے یہ ایک بیان دے دیا، جیسے لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ صدر زرداری کو با اختیار دیکھنا چاہتے ہیں۔ مطلب بڑی دور کی کوڑی لا کے آپ نے اس کو بات کو ملانے کی کوشش کی کہ سب باتوں کا ترجمہ جو ہے وہ آخر میں یہ نکلتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب کا یا میاں نواز شریف صاحب کا جو ہے، ابھی جب وہ لندن سے آ رہے تھے پاکستان میں تو انہوں نے دبئی سے جب یہاں انٹر نہیں ہوئے تھے پاکستان کے دودھ میں، تو انہوں نے یہ کہا تھا یہ 17ویں اور 18ویں ترمیم کے حوالے سے کہ اب اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے کہ اب حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں اور ٹھیک ہوں گے، مطلب جو ہے۔ لیکن یہاں آ کر پتہ لگا کہ، اور جس طرح آپ کو بھی یقیناً پتہ ہے اور ہر آدمی کو پتہ ہے کہ جو کمیٹی کام کر رہی تھی کانسٹیٹیوشن میں، ان کے بڑے ڈسینٹنگ نوٹ ہیں مختلف جماعتوں کے، مطلب کسی جماعت کا کیا موقف ہے، کسی جماعت کا کیا موقف ہے، مطلب اپنے اپنے موقف دیے اور اپنے اپنے ڈسینٹنگ نوٹ بھی ہوتا ہے۔ ہم روز اول سے پتہ، اور پھر میں بڑی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ دو بڑی جماعتیں جو ہیں پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، جو جن کی اصل کمٹمنٹ تھی جو وہ قوم کے ساتھ، اور جس پر قوم کو بھی پتہ تھا کہ ان کی کمٹمنٹ ہے، اور قوم نے اس بات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ووٹ بھی اپنا استعمال کیا ہے، اور وہ تھا 17ویں ترمیم کے بارے میں۔ اور 17ویں ترمیم کب ہوئی تھی؟ ابھی نئی صاحب جیسے آل پاکستان مسلم لیگ کے اب جو آ رہے ہیں نئے لیڈر جناب، یہ ان کی وقتوں کی شاید آپ دونوں کی پرفارمنس دیکھنے کے بعد ہی آ رہے ہیں، پتہ نہیں، شاید وہ اپنی ان کی پرفارمنس بھی تو 10 سال ہم نے دیکھ چکے ہیں۔ وہ لگا 2 سالوں میں آپ کی بھی دیکھ انہوں نے کہا جی کہ شاید ابھی اور بھی چانس ہے کہ ایک دفعہ پھر رول کر سکتے ہیں۔ وہ نئے کھلاڑی ہیں نا، اب انہیں سمجھ لگ جائے گی نا، مطلب اب انہیں اچھا ویلکم کرتے ہیں، مطلب ہے کہ وہ وردی اتار کے، تو ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جرنیل آئے وردی اتار کر سیاست میں حصہ لے، اس لیے اب انہیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنا ٹکلش اور کتنا بھاری اور خشک اور سخت مضمون ہے یہ۔ لیکن موضوع کی طرف واپس آتے ہیں، پیغام کیا دیا ہے نواز شریف نے یہ سب کر کے؟ نواز شریف صاحب نے پیغام یہ دیا، میں عرض کرتا ہوں، کل ہماری اپنی پارٹی کی میٹنگ تھی، وہ 6-7 گھنٹے میٹنگ رہی ہے، اور اس میں ہمارا صوبہ سرحد ہے، مطلب جو NWFP پہ، وہاں کی بھی ہماری جو ہے اس کی کمیٹی، جو وہاں کے لیڈر جو تھے وہ بھی اس میں شامل تھے، چونکہ ایک ایشو وہ بھی ہے، ایک نام کا بھی ایشو ہے کہ جناب اس کا صوبے کا، چونکہ میں نے شروع میں یاد کر رہا تھا یہ کمیٹیاں جب بنتی ہیں نا، مطلب اب دیکھ نا، میں وہ اس لیے تمہید باندھ رہا تھا 17ویں ترمیم کی کہ اصل میں کمٹمنٹ جماعتوں کی 17ویں ترمیم کو ختم کرنے کی تھی، لیکن بعد میں زرداری صاحب نے کہا کہ میں 58(2) کو اڑا دوں گا جس دن میں صدر بنا۔ لیکن اس پر آپ کی جماعت نے پھر اتفاق بھی کیا کہ جو چھوٹی جماعتیں ان کے مطالبات ہیں ان کو بھی اس کے ساتھ ہی ملا کر کے اب ایک 18ویں ترمیم لائی جائے گی۔ میری پہلی بات ہے، یہ تو کمیٹی نہیں، دیکھیں نا، جب گڑمڑ بات ہوگی تو یہ ہوگی ساری باتیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹیز اپنی کمٹمنٹ سے ڈائیورشن کریں گی، راستے ادھر ادھر بنا لیں گی، تو نئی باتیں پھر نکلیں گی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک کیا؟ میری بات سن لینا، مطلب سمجھنے میں ان کو آسانی تو ہونا کم از کم، کہ یہ آپ یعنی یک لخت ہم 17ویں ترمیم کو ختم کرنے سے ہم لگے کمیٹی میں، 10 مہینے آپ کمیٹی کو ہو گئے ہیں، کمیٹی میں ایک نئی بات آئی ہے، اور ایک نئی بات نہیں، بہت ساری نئی باتیں آئیں۔ شاید یہ اتنا اس کا ٹیمپو کمیٹی کا لے جایا گیا ہے اتنا اوپر 90 ڈگری پہ
کہ لوگوں نے یا عوام نے یہ سمجھ لیا کہ بس شاید کل امینڈمنٹ ہونے لگی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو توقعات نہیں تھی کہ اتنی جلدی یہ سب کچھ ہوگا. فوزیہ وہاب صاحبہ, اتنا ہو نہیں سکتا, فوزیہ وہاب اتنا جلدی ہو صاحبہ, نہیں آپ کی طرف سے بھی بیان سامنے آیا, بہت سے لیڈروں نے بھی کہا کہ بڑا صدمہ پہنچا ہے نواز شریف کے اس بیان سے, اور جو سندھ اسمبلی کے اسپیکر ہیں نثار کھوڑو, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے جمہوریت کے خلاف لگتا ہے سازش کر رہے ہیں. وہ جنرل ضیاء الحق کی زمانے کی جو ترامیم تھیں ان کو وہ امینڈ نہیں کرنا چاہتے. وہ جمہوریت کی بات تو ضرور کرتے ہیں لیکن اصل میں جمہوریت کے وہ حمایتی نہیں ہیں. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں نہ حمایت کروں گی نہ میں اس سے اختلاف کروں گی. میں صرف دکھ کا اظہار کر سکتی ہوں کہ کل جو کچھ ہوا ہے وہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا, کیونکہ ہمیں کوئی اختلافی بات کہیں نظر نہیں آئی. ان کا اگر یہ کہنا ہے کہ یہ پورا کا پورا سلسلہ ہی غلط تھا تو پھر ان کے جو 4 نمائندے تھے وہاں جا کے کیوں باقاعدگی سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہی کے نمائندے ہیں اسحاق ڈار صاحب, احسن اقبال صاحب, جنہوں نے ان ترامیم کو ڈیفینڈ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جمہوریت کے حق میں بہتر ہو رہا ہے. اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی مجھے یاد پڑتا ہے اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ سائننگ سیریمنی ہوگی, اور سائننگ سیریمنی اتنی شاندار ہوگی کہ اس کمرے میں جو سینٹ ہال ہے اس میں ہے نا کیمرے بھی پورے نہیں آ پائیں گے. اتنی وہ ہی ایکسپریسڈ ہز ہیپینس اباؤٹ اٹ. تو آپ کے خیال میں